اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اسلام نہ صرف ایک مکمل ضابطہ حیات بلکہ ایک ایسا دین ہے جو ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ تمام باتیں جس سے ہمارا مذہب ہمیں روکتا ہے، ان کے نہ کرنے میں نہ صرف ہماری مذہبی بلکہ سائنسی نقطہ نظر سے بھی بھلائی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہم لا علمی میں یا بعض اوقات جانتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں، جو اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد روزمرہ زندگی کے حوالے سے ایک ایسے پہلو پر روشنی ڈالنا ہے جو بظاہر تو ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن سائنسی اور مذہبی لحاظ سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنمی ہے جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا۔ ایک دوسری حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ازراہ تکبر اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، عورتیں اپنے لباس کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں ایک بلشت نیچے لٹکائیں۔ اس پر ام سلمہ نے عرض کیا، اس صورت میں ان کے پیر کھلے رہیں گے۔ تو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ بھر اور نیچے لٹکائیں اور اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ یاد رکھا جائے کہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ خواتین کو ٹخنے ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کو اتنی سختی کے ساتھ کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے؟ اسے جاننے سے پہلے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عربوں میں زیادہ تر لوگ امیر ہوا کرتے تھے، اور کپڑوں کا اچھا اور قیمتی ہونا اس وقت کے امیروں کی شان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت کے امراء اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے ایسے رکھتے تھے کہ وہ زمین کو چھو رہی ہوتی تھی۔ تاہم کچھ نسلوں بعد علماء کا دور آیا، اور جب عرب کی معاشرت میں اسلام اپنی روشنی پھیلانے لگا تو عرب کی معیشت خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوئی، اور یوں اس رواج نے اپنی جگہ بدل لی۔ کیونکہ یہ دور امراء کے ساتھ ساتھ علماء اور فقہاء کا بھی تھا، اس لیے اس تکبر کو علماء کے درمیان منع کر دیا گیا، اور ساتھ ہی لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ عمل مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا، بلکہ علماء کے اس بارے میں دو نظریات ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر تکبر سمجھ کر شلوار ٹخنوں کے نیچے کی جائے تو یہ غلط ہے، اگر تکبر کے بغیر کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بہت سی احادیث ہیں جس میں واضح طور پر اس عمل کو جہنم تک لے جانے والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کی مکمل دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی سے ہے، کیونکہ ان سے زیادہ عاجزی اور انکساری کسی میں نہیں پائی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا۔ اب اگر غور کیا جائے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ عمل صرف تکبر میں جائز نہیں ویسے جائز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبر سے کوسوں دور تھے، پھر بھی یہ عمل کرتے تھے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ عمل نہایت اہم ہے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے منع کیوں فرمایا گیا اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ تو نالج فیکٹری کے دوستوں، اگر سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اسلام کی بتائی ہوئی باتیں ہر لحاظ سے ہماری صحت اور اچھائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ پہلی بات، سائنسی لحاظ سے چلنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایڑی کو انگلیوں سے پہلے زمین پر رکھو، پھر آہستہ آہستہ ایڑیوں سے انگلیاں رکھنی چاہیے۔ اس طرح زمین پر ایڑیوں سے انگلیوں کی طرف چلنا بہت ہی آرام دہ ہے۔ پھر چلنے کے دوران شلوار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا لازمی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ زمین پر ہر قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری شلوار کے ذریعے ہمارے کپڑوں اور پھر جسم کو متاثر کرتے ہیں۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح ناخن ہمارے خون کے لیے ونڈو کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ ایک صحت مند انسان کے ناخن پنک ہوتے ہیں جبکہ سرخ ناخن گندے خون کو ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ٹخنے بھی ہمارے جسم کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے جسم کا سارا وزن اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کی مثال پانی کے اسٹب جیسی ہے، جس میں اگر آلودہ پانی ڈالا جائے تو کچرے کے ذرات نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور صاف پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے تمام گندے اور زہریلے مادے ہمارے ٹخنوں میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہماری سکن کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے ناخن ہماری انگلیوں کے ناخنوں کی نسبت زیادہ ڈارک ہوتے ہیں، کیونکہ تمام جسم کا زیادہ کچرا یہاں جمع ہوتا ہے، اور جب ان کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو خلیے مرنے کے بعد جسم میں بکھر جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہلکا سا بھی زخم آ جائے تو وہ جلدی نہیں بھرتا۔
मेडिकल की लैंग्वेज में इस बीमारी को बर्गर कहते हैं, जो कि हमारे ज़र्रात की ज़्यादा मिकदार जमा हो जाने से होती है। हमारे टखनों में जमा शुदा ये मादे स्किन के ज़रिए बाहर आते रहते हैं। ये एक बीमारी है जो कि भारी ज़र्रात के ज़्यादा मिकदार में जमा होने से होती है। ये मादे स्किन के ज़रिए बाहर आते रहते हैं, लेकिन जब हमारे टखने ढके हुए होते हैं तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इन मादों का इखराज मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 5 वक्त इनको धोया जाए और टखनों को खुला रखा जाए तो इससे मुसलसल इखराज होता रहता है, जिससे अंदरूनी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और हमारे टखने भी महफूज रहते हैं। अब सवाल यह है कि औरतों को टखने ढांपने का हुक्म क्यों दिया गया है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों हकीम तारिक महमूद चुगताई, जो कि एक नामवर मुसन्निफ हैं और इसकी साइंसी हिकमत बयान करते हुए लिखते हैं कि ताहिर मुनीर साहब फोम का कारोबार करते हैं और अच्छे पढ़े लिखे साहिब हैं। फरमाने लगे कि मैं अमेरिका मिशिगन स्टेट के सफ़र पर था, वहाँ एक हेल्थ सेंटर देखा। मेरे दोस्त ने कहा यहाँ चलो मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। हम इकट्ठे इस सेंटर में पहुँचे। ये बहुत बड़ा हेल्थ सेंटर था। इसके मुख्तलिफ शोबे थे। हम घूमते घूमते शोबा लिबास में पहुँचे तो एक जगह लिखा हुआ था शलवार लिबास को टखनों से ऊपर लटकाओ, इससे टखनों के वर्म, जिगर के अंदरूनी वर्म और पागलपन से बच जाओगे। मैंने पूछा ये सेंटर मुसलमानों का है? कहा नहीं, ये ईसाइयों का तहकीकाती इदारा है और यहाँ सेहत के मुख्तलिफ उन्वान पर तहकीक की जाती है, जिनमें बाज़ इस्लामी अहकामात भी ज़ेरे बहस आते हैं। अगर शलवार टखनों से नीचे होगी तो बाज़ अहम शरियाने और वरीदें ऐसी होती हैं जिनको हवा और पानी की अशद ज़रूरत होती है, और अगर वो ढकी रहें तो जिस्म के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। ताहिर मुनीर के मुताबिक वहाँ वो इस सेंटर के मुतालिकीन से मिले तो उन्होंने अजीब और गरीब इंकिशाफात किए। इनका कहना है कि औरतें अगर खुले पांचों वाली शलवार या टखनों के ऊपर शलवार लटकाएं तो इनके अंदर नस्वानी हार्मोन्स की कमी या ज्यादती हो जाती है। इसकी वजह से वो अंदरूनी वर्म, कमर का दर्द, आसाबी कमजोरी और खिंचाव का मुस्तकिल तौर पर शिकार रहेंगी। ताहिर मुनीर साहब फरमाने लगे, जब मैंने ये कैफियत खानादार औरतों में देखी तो वाकई जिन्होंने सुन्नत से एतराज़ किया हुआ था इनकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने लिबास पर खुसूसी ध्यान दें, कहीं वो खिलाफ सुन्नत तो नहीं। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। एक नई वीडियो के साथ कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।